سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 39 تا 41۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں شرک کی ممانعت کا تذکرہ کیا ہے۔ شرک کسی لحاظ سے ہو، شرک ہے، اور یہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ احادیث کی کتاب میں جب بھی آپ شرک کے متعلقہ یا کبیرہ گناہوں کے متعلقہ آپ کوئی حدیث دیکھیں گے تو سر فہرست سب سے پہلے نمبر پہ گناہوں کی لسٹ میں اگر کوئی گناہ آتا ہے تو وہ شرک آتا ہے۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس ہلاک کرنے والی چیز کا نام دیا فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے باخبر نہ کروں، بتاؤں نہ تمہیں کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے نبی کون سے ہیں بڑے گناہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہوں کی جو لسٹ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے ان بڑے گناہوں میں سے بھی یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی بات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے نبی ای الذنب اکبر، بڑا گناہ کون سا ہے؟ ای الذنب اکبر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ جس اللہ نے تجھے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا تو اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اگر حالت شرک میں کسی کی موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز ہے ہی نہیں، ایماندار بندے کے لیے، چاہے اس کا باپ حالت شرک میں مرا، بیٹا مرا، بھائی مرا، کوئی رشتہ دار بھی مرا، حالت شرک میں اگر مر گیا تو فرمایا مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا بھی تم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے معاف کیوں نہیں کرنا؟ یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، قرابت داری کی جو کہتے ہیں خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ احتیاط تو ضرور ہے، وہ محبت زور تو ضرور دیتی ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے کہ مشرک کے لیے مرنے کے بعد دعا نہیں ہے، اس کی زندگی میں اس کی ہدایت کی دعا 1000 بار کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اس سے آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ فیصلہ سنا دیا کہ مشرک انسان کے متعلق اللہ پاک نے ایک فتویٰ صادر کیا ہے، فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ واضح الفاظ قرآن مجید میں موجود ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، شرک کبیرہ گناہ ہے اور اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ گناہ گاروں کو معاف کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، جس کو مرضی چاہے معاف کرے گا، لیکن شرک کسی کے معاملے میں، کسی کے عقیدے میں شرک آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسے معافی نہیں مل سکتی۔ فرمایا کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
سورہ مائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہے تو جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ وما للظالمین من انصار، یہ ایسا ظالم ہے کہ جن کا کوئی وہاں پہ مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ظلم کیا ہے؟ شرک ہی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں ایمان کے ساتھ ظلم کو اس کی ملاوٹ نہیں کرتے، اس کی آمیزش نہیں ہونے دیتے۔ تو ظلم کا لفظ جب صحابہ کرام نے سنا تو عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن اللہ نے یہ قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم ہوگا تو پھر انسان کی ہلاکت ہے، انسان کے لیے تباہی ہے، تو کیا بنے گا؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اس ظلم سے مراد یہ عام ظلم نہیں ہے، اس سے مراد وہ ظلم ہے کہ جس ظلم کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے قرآن ہی کے اندر فرما دیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے جو ایمان کے بعد شرک کرے گا۔ ہم تو کہتے ہیں بھلا کلمہ پڑھے تو بندہ کرے شرک، یہ بات سمجھ، مسلمان شرک نہیں کر سکتا، یہ غلط کسی نے ڈیفینیشن کی ہے، کسی نے غلط انسان کے ذہنوں کے اندر، ایک مسلمان کے اندر، عقیدے کے اندر شرک کا چور دروازہ کھولنے کے لیے اس نے یہ چور دروازہ کھولا، اور اس نظریے اور سوچ کے ساتھ کہ مسلمانوں کے اندر شرک بھی داخل ہو جائے، امت مسلمہ شرک بھی کرے اور یہ دیدہ دلیری کے ساتھ شرک کرے اور شرک کو شرک بھی نہ سمجھے، یہ ایسا گنونا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا تھا، فرمایا لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، یہ فرضی نماز نہیں چھوڑنی، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں ولا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا، اور اسی حدیث کے الفاظ ہے وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، فرضی نماز بھی نہیں چھوڑنی، اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا۔ اب صحابی ہو، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہو، تو اللہ کے نبی کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ میرا صحابی مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے میرا دیدار کر کے میرے پیچھے نمازیں پڑھ کے میری صحبت میں دن رات گزار کے بھلا یہ شرک کیسے کر سکتا ہے، اس کے عقیدے میں کیسے شرک آ سکتا ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چلا۔ آج کل کے ماشاءاللہ علماء، مشائخ اور بڑے بڑے جو گدی نشین ہیں ان کو آج کل کا مسئلہ پتہ گیا ہے کہ بھائی یہ قبروں کے اوپر جھکنا کون سا شرک ہے، مسلمان کہاں پہ شرک کر سکتا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، یہ تعظیم ہے۔ بھائی شرک ہے، تعظیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کسی کے سامنے جھکنے سے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب منع فرما دیا تو یوں سمجھیے کہ یہ منع کیا ہوا عمل یہ اللہ کے نبی کی اپنی بات نہیں، اپنا قول نہیں، اپنا ارشاد نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے متعلق دلائل موجود ہیں۔ دوبارہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے ہمارے کئی روزمرہ کے معمول کے مطابق ہم کئی ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کے اندر شرک ہوتا ہے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نبی کے حوالے، اللہ رسول کے حوالے، اللہ نبی وارث، جانے یا علی، یا اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن بار بار رپیٹ کر کے یہ مسائل بیان کر رہا ہے، اور اللہ نے صرف یہی نظریہ اور یہی سوچ اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنا اور بار بار واقعات کو تبدیل کر کے یا حالات و واقعات کو بار بار تکرار کے ساتھ بیان کرنا محض اس لیے ہے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اسی مسئلے کو واضح کیا ہے، فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو پیچھے باتیں گزر چکی ہیں نا، جن کبیرہ گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، فرمایا یہ وہ حکمت بری باتیں ہیں جن کو اللہ نے اے نبی تیری طرف وحی کر کے نازل کیا ہے۔ اب یہاں یاد رکھنا ہے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پیغام ہم تک ہے۔
یہ اللہ کے نبی کو مخاطب، چونکہ وہی اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کو خطاب کیا جا رہا ہے اور پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ کمی کوتاہی سستی یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اب ایک اور بات سن لو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو الہ نہیں ماننا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ایک بھی ہوتا، ایک سے دو ہوتے تو فرمایا لَفَسَدَتَا، زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو یہ الہ ایک ہی ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ پاک نے سب سے بڑی دلیل جو قرآن مجید میں بیان کی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے اندر اتنی توحید ہے، اتنی توحید ہے، اتنی توحید ہے کہ اس ایک سورت کو ایک مرتبہ پڑھنا اللہ کے نبی نے فرمایا 10 پاروں کے برابر ہے، کیونکہ اس کے اندر توحید کا ثبات ہے، اللہ کی خالص توحید بیان ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پہ جس شرک کی نفی ہے نا، شرک تو ویسے ٹوٹلی طور پہ منع ہے، کسی صورت میں ہاں کسی ہی شکل میں شرک آ جائے، شرک ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کے متعلق یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی اس عقیدے کی نفی کی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، بلکہ اللہ بیٹے اور بیٹیوں سے، بیوی اور بچوں سے، ماں اور باپ سے اللہ بالکل پاک ہے، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل 14واں پارہ ہے آیت نمبر 57 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہ یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، سبحانہ، حالانکہ اللہ پاک ہے بیٹیوں سے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے جو چاہتے یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ ابھی ہم یہ آیتیں جو پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، ان کے اندر بھی اسی تقسیم کو ذکر ہے کہ اللہ کے خاطر بیٹیاں ڈال دیں، حالانکہ اللہ کو بیٹے اور بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے اس ذات سے، لیکن خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ بیٹی جب پیدا ہو جائے تو ان کے منہ کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر ایسی جناب سیاہی پھیل جاتی ہے جس کا تذکرہ اللہ پاک نے یہاں پہ کیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو مؤنث یعنی بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، مسودہ، کالا سیاہ اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، وہ قزیم، اور وہ غصے میں آ جاتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به۔ اب جو اسے بیٹی کی خوشخبری سنائی گئی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو قوم والوں سے اس رسوائی کی وجہ سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، میں کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اس قدر معیوب سمجھا جاتا تھا اس وقت میں بیٹی کو، تو جس کو اس قدر معیوب سمجھتے، جس ذات کو، جس پیدائش کو، تو وہ اپنے کھاتے نہیں ڈالتے بلکہ اللہ کے نعوذ باللہ کھاتے میں ڈال دیتے کہ اے بیٹیاں اللہ دیاں تے بیٹے پتر ساڈے تے دیاں اللہ دیاں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، جو اس کے ساتھ شرک کرے گا فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ پاک اسے ذلیل و رسوا کر کے، دھتکار کے اللہ پاک، گھسیٹ کے اللہ پاک اسے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَحَسْبَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، اللہ نے تمہارے لیے بیٹوں کا چناؤ کر لیا ہے، اور وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اپنے لیے اس نے بیٹیوں کو بنا لیا ہے، اس کے کھاتے میں بیٹیاں اور تمہارے کھاتے میں بیٹے، یہ تمہارا کیسا انصاف ہے؟ فرمایا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بہت بڑی بات کر رہے ہو، یاد رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تمہاری یہ بات، کیونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی بات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ لے، اللہ نے ساری حقیقت توحید کا سارا مسئلہ اللہ نے ایک چھوٹی سی صورت میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان اللہ کی ذات میں، بات اس کی صفات میں شرک کرے تو انسان کہیں کا نہیں رہے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے بار بار رپیٹ کر کے بار بار ہم نے مثالوں کو بیان کیا اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک سے لوگ بچنا شروع کر دیں، توحید اپنا لیں۔ فرمایا وَمَا يَزِيدُهُمْ
الا نفورا۔ لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے کہ لوگ سنتے ہیں پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، دوڑ لگاتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سمجھانے کے باوجود، پیغام پہنچانے کے باوجود۔ روز محشر ہوگا نا، اللہ پاک پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا، اللہ وہ تو ہمارے پاس آیا تھا لیکن بدبختی ہمارے اوپر غالب آ چکی تھی، شکاوت ہمارے اوپر غالب، ہم نے کہا جا مٹھا اگلا کسے، جو کرنا ہے یہاں پہ کر لو، جب مریں گے موت آئے گی دیکھ لیں گے، قبر میں جائیں گے دیکھ لیں گے، حشر میں جائیں گے دیکھ لیں گے، جو ہو سکتا ہے یہاں پہ کرو، یاشی کرو، بات دی بات دیکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس موقع پہ انسان کے اوپر نظر رحمت نہیں کریں گے، خصوصاً وہ کہ جس کے عقیدے میں شرک ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں اللہ پاک ہمیں توحید والا عقیدہ نصیب فرمائے، اسی عقیدے کے اوپر اللہ پاک ساری زندگی رہنے کی توفیق دے، اور جب موت آئے تو توحید والے عقیدے پہ آئے، کیونکہ انسان کا خاتمہ اگر شرک کے کسی عمل پہ ہو گیا تو انسان کی زندگی کی ساری نمازیں، سارے روزے، ساری عبادات داؤ پہ لگ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ